صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، چند جمعوں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، صورت، آپ کے ولادت کے تذکرے، اور پچھلے جمعے میں نے اسم محمد پر بات کی تھی کہ 7ویں دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام جو رکھا گیا وہ محمد رکھا گیا۔ آپ کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا حسین بچہ ہے۔ اماں آمنہ نے کہا کہ میں نے ایسے حسین بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب سن رہے تھے آپ کے دادا، فرمایا آمنہ تو کہتی میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میں عبد المطلب کہتا ہوں، میں ملکوں میں تجارت کرتا ہوں، کبھی کسی ملک میں جاتا ہوں، کبھی کسی ملک میں جاتا ہوں، میں عبد المطلب کہہ رہا ہوں کہ ایسا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام ایمن جو دائیہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ اے آمنہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں تو لوگوں کے گھر کے اندر جا کر جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے میں بچوں کی شکلیں دیکھتی ہوں، صورتیں دیکھتی ہوں۔ اے آمنہ میں نے ایسا حسین بچہ آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور کتابوں میں لکھا حضرت حلیمہ نے فرمایا اے آمنہ تو کہتی ہے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اے ام ایمن تو کہتی ہے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اے عبد المطلب آپ کہتے ہیں ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ میں تو عرب اور عجم کے بچوں کو اٹھاتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، میں یہ دعویٰ کر رہی ہوں آج تک ایسا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور فرمایا کہ آپ کہتے ہیں لوگوں کہ ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام زمانوں کو دے چکا ہوں، سارے نبیوں کی میں نے زیارت کی ہے اور ان کی امتوں کو میں نے دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کو میں نے دیکھا، شیس علیہ السلام کے زمانے کو میں نے دیکھا، ان کے لوگوں کو دیکھا، ادریس علیہ السلام کو دیکھا، اس کی امت کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ان کی امت کو دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کی امت کو دیکھا، کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے سارے نبیوں کے زمانوں کو پایا۔ کسی کے پاس میں وحی لے کر گیا، کسی کے پاس میں کتاب لے کر گیا۔ اے لوگوں تم کہتے ہو ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، میں جبرائیل کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اور ایک آواز آتی ہے اے جبرائیل تو دیکھتا تب جب میں بناتا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سانچے کے اندر ڈالا تھا اس سانچے کو میں نے توڑ دیا، اس جیسا حسین بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے، محمد بنا رب قلم توڑ دے۔ قرآن کے اندر یہ واقعہ سورہ یوسف کے نام پر ایک سورت ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بکتے بکاتے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے خرید لیا، اپنے گھر میں لے گیا،
مصر کے بادشاہ کی جو بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ دیوانی ہو گئی، اس کی عاشقہ بن گئی۔ ارد گرد کی عورتیں تانا مارنے لگی کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اتنی گھٹیا عورت ہے یہ۔ زلیخا نے سوچا کہ یہ جو مجھے عورتیں تانے مار رہی ہیں، بادشاہوں کی بیویاں، وزراء کی بیویاں، امیر لوگوں کی بیویاں مجھے تانے مار رہی ہیں، ان کی زبان تو میں بند کرواؤں۔ اس نے یہ تدبیر سوچی، ساری عورتوں کی دعوت کی، بادشاہوں کی بیویوں کو بلایا اپنے گھر میں، وزراء کی بیویوں کو اپنے گھر میں بلایا، امیر کبیر لوگوں کی بیویوں کو اپنے گھر میں بلایا اور ان کے سامنے پھل رکھے، ان کو چھریاں پکڑا دی کہ آپ پھل کھاؤ۔ اور تو یوسف علیہ السلام کی منت کی کہ جب میں آپ کی آواز دوں آپ نے کمرے سے باہر آنا ہے، تاکہ یہ عورتیں بھی آپ کے حسن کو دیکھ لیں کہ کس غلام پر میں فدا ہو چکی ہوں۔ عورتیں پھل کاٹ رہی ہیں۔ زلیخا نے آواز دی، یوسف علیہ السلام جب کمرے سے باہر آئے، عورتیں جب نظر پڑی عورتوں کی، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اور قرآن نے جملہ بولا، وہ کہنے لگی ہائے ہائے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت، یہ تو فرشتہ ہے۔ قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ایسے یہ تو فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی انسان ایسا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھ لہو لہان ہو گئے، کسی کی انگلی کاٹی ہوئی تھی، کسی کا انگوٹھا کٹ گیا، کسی کا پورا کٹ گیا۔ کیوں؟ حسن دیکھا نیچے پتہ نہیں چلا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینے پر چھریاں چلا دیتی۔ میرے محبوب ایسے حسین ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کے دو حصے کیے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئے، دونوں حصے ملا کر میرے اور آپ کے محبوب کو عطا کیے۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اللہ کے محبوب کی زیارت کی اور وہ مسلمان ہو گئے، نہ آپ کے قرآن کی تلاوت سنی، نہ آپ کے افعال کو دیکھا، نہ آپ کے کردار کو دیکھا، نہ آپ کی گفتار کو دیکھا، نہ آپ کے اخلاق کو دیکھا، نہ آپ کے لین دین کو دیکھا، صرف آپ کی زیارت کی، آپ کا چہرہ انور دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ انہی مبارک ہستیوں میں سے ابو رافع رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور بڑے سمجھدار تھے۔ مکہ کے کافروں نے، قریشیوں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا۔ یہ مدینہ کے اندر جب تشریف لائے، دیکھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، اور محفل ایک عجیب اور نرالی محفل تھی۔ فرمانے لگے جب میری نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو اسی وقت میرے دل کے اندر اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی، اور اسی مسجد نبوی کے اندر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسے حسین چہرے والے میرے و آپ کے پیارے پیغمبر، اور انہی مبارک ہستیوں میں سے عبداللہ بن سلام بھی ایک صحابی رسول بنے۔ عبداللہ بن سلام کون تھے؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کا علم تھا ان کے پاس، اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ فرماتے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت کے لیے جوق در جوق جا رہے تھے۔ فرمانے لگے میرا بھی دل کیا میں بھی اللہ کے نبی کے پاس جاؤں، کہتے یہ نبی ہے، کہتے میں بھی چلا گیا۔ جاتے جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے حسن کو دیکھا، آپ کی زلفوں کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، تو فوراً میری زبان سے یہ لفظ نکلا، اِنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور فوراً اعلان کیا، اشہد ان لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایسے حسین تھے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، اور وسیم اور قسیم تھے۔ وسیم اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جتنی بار کوئی دیکھتا تھا زیادہ حسین نظر آتے تھے۔ صبح دیکھا تو دوپہر ہوئی، دیکھنے کے لیے گئے تو زیادہ حسین نظر آ رہے تھے، شام کو دیکھا تو زیادہ حسین نظر آ رہے، اگلے دن دیکھا تو حسن زیادہ نظر آ گیا، اس سے اگلے دن دیکھا تو حسن زیادہ نظر آ گیا۔ اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ دائیں طرف سے دیکھتے تھے پھر بھی محبوب خوبصورت نظر آتے تھے، بائیں طرف سے دیکھتے تھے پھر بھی میرے اور آپ کے پیغمبر خوبصورت نظر آتے تھے، کوئی آگے سے دیکھتا تھا پھر بھی حسین نظر آتے تھے، کوئی پیچھے سے دیکھتا تھا پھر بھی حسین نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی وسیم بھی تھے، قسیم بھی تھے، جتنی دفعہ کوئی دیکھتا تھا حسن بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، انہیں تو آپ کے حسن کا ایک عجیب نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ فرماتے میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ایک روشن رات میں دیکھا، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو میں نے سرخ جبے کے اندر دیکھا۔ آپ مسجد نبوی کے صحن کے اندر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنے اوپر سرخ دھاری دار چادر لی ہوئی تھی، جسم چھپایا ہوا تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا، اور آپ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پاس کھڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف میری نگاہ جاتی اور کبھی نگاہ امام دو جہاں پر جاتی۔ فرماتے میں نے دیکھا وہ بھی چمکدار ہے، یہ بھی چمکدار ہے، وہ بھی روشنی دینے والا ہے، یہ بھی روشنی پھیلانے والا ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، وہ بھی حسن والا ہے، یہ بھی حسن والا ہے۔ کہتے میں نے بار بار اور کئی بار دیکھا، دونوں کا موازنہ کیا۔ آپ نے فرمایا فلاح عندی احسن من القمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاند سے تسبیح دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میرے اور آپ کے نبی ایسے حسین تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ یتلألأ وجہہ تلألأ القمر لیلۃ البدر۔ آپ ایک بڑی اماں آپ کا حلیہ بیان کرتی ہیں، اپنے خامد کو بتانے لگی، کہنے لگی ہمارے گھر میں ایک نوجوان آیا، وہ کیسا تھا؟ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن ہوئے زمین پر آ گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایسے حسین تھے، واسع الجبین، اور آپ کی پیشانی ماتھا کشادہ ماسا، عظیم الہامہ، اور آپ کا قدر سر بڑا تھا، راجل الشعر، آپ کے بال نیم گنگریالے آپ کے بال تھے، نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ کنڈلوں والے بلکہ درمیانے تھے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ بال تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 14 یا 20 بال داڑھی اور سر کے اندر سفید بال تھے، اللہ کے نبی کے سیاہ بال تھے۔ اقنى العرنین، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ناک مبارک باریک اور یہاں سے تھوڑی اٹھی ہوئی تھی، لہو نور یعلوہ، اور یہاں سے ایک نور اٹھتا ہوا نظر آتا تھا۔ سہل الخدین، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے رخسار مبارک کیسے تھے کہ نہ چپکے ہوئے کمزوری کی علامت، نہ ابھرے ہوئے تھے کہ موٹاپے کی علامت، بلکہ برابر آپ کے رخسار تھے، اور آپ کا چہرہ ایسا نہ زیادہ گول تھا نہ ہی لمبا تھا، درمیانہ آپ کا چہرہ، اظہر اللون، اور آپ کا ایسا چمکدار رنگ تھا، سفیدی کے اندر سرخ بھی مائل رنگ تھا، اور آپ کے بھویں کیسے تھے؟ ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو یہ بھویں تھے کمان کی طرح گول بھویں تھے، اور گنجان تھے، سنگنے بھویں تھے، گنجان تھے، جیسے آج کل عورتیں میک اپ کر کے اپنے بھویں بناتی ہیں، اللہ کے نبی کے قدرتی طور پر ایسے بھویں تھے۔ اور ان دونوں بھووں کے درمیان بینہما عرق یدرہ الغضب،
दोनों बमों के दरमियान जब अल्लाह के नबी गुस्से में होते थे, यहाँ एक रग होती थी जो उभर जाती थी, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुस्से का इजहार नहीं करते थे, बर्दाश्त करते थे। लेकिन ये निशानी होती थी जब अल्लाह के नबी को गुस्सा आता था, यहाँ एक रग होती थी जो उभर जाती थी। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की आंखें कैसी थी? किताबों के अंदर 7 सिफात लिखी हुई हैं अल्लाह के नबी की आंखों की। अदअज, आपकी मोटी मोटी आंखें थी। अशकल, और आपकी आंखें कैसी थी कि अंदर जो ये डोरे हैं वो सुर्ख डोरे थे। अशकल, अंदर जो सफेदी थी वो फुल सफेदी थी, और पुतली स्याह थी। अंजल, आपकी आंखें चमकदार थी। अबरज, अंदर जो स्याही पुतली है वो सुर्ख बिल्कुल स्याह थी। और अहवर, और आपके अंदर जो आंखों के अंदर सफेदी थी वो फुल सफेद थी। अकहल, आपकी आंखों के अंदर ऐसे लगता था जैसे सुरमा लगा हुआ है, बगैर सुरमे के आपकी आंखें सुरमगीन नजर आती थी। ये 7 सिफात किताबों के अंदर आपकी आंखों की लिखी हुई है। आपकी आंखें लंबी लंबी और मोटी मोटी आंखें थी, और अंदर डोरे सुर्ख थे, सफेदी फुल सफेद थी, जो स्याही है फुल फुल पुतली और स्याह थी। और आपकी आंखें सुरमगीन थी, बगैर सुरमा लगाए हुए सुरमा नजर आता था। और इसका सब का निचोड़ ये है कि ऐसी आंख रब ने किसी की बनाई नहीं। और आपकी गर्दन कैसी थी? जैसे आदमी खुद एक मूर्ति बनाता है, ऐसे अल्लाह के नबी की गर्दन लंबी थी, और आपके गर्दन से जब कोई पसीने का कतरा नीचे टपका था वो नजर आता था। ऐसी आपकी गर्दन थी। और आपका सीना अरीजुल सदर, आपका सीना चौड़ा था। सवाल बतन व सदर, आपका पेट और सीना बराबर था। पेट आगे बढ़ा हुआ हो तो इंसान के पहने हुए कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, खूबसूरती खत्म हो जाती है। पेट बराबर हो तो चलता हुआ इंसान खूबसूरत नजर आता है। अल्लाह के नबी का पेट और सीना बराबर था। तवीलुल ज़नादैन, और आपके बाजू लंबे थे, खुले जोड़ों वाले आपके ज़ख़मुल करादीस, और जोड़ आपके मजबूत जोड़ थे। शत्रुल क़दमैन व कफ़ैन, आपके जो हाथ और पांव जो हैं इसके ऊपर गोश्त पुर था। ये रगें नजर नहीं आती थी क्योंकि ये खूबसूरती को कम कर देती हैं। अल्लाह के नबी के हाथ और पांव से गोश्त पुर था, रगें नजर नहीं आती थी, ये भी खूबसूरती की अलामत। मसीहुल क़दमैन, आपके पांव ऐसे नरम और नाजुक थे, आपके पांव के ऊपर जब पानी ऐसे गुजरता था ऐसे लगता जैसे तेल लगा हुआ है, ऐसे लगता जैसे तेल लगा हुआ है। रहबुर राहा, और आपकी हथेलियां कैसी नरम थी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा रेशम, कोई ऐसा नरम कपड़ा नहीं छुआ जितनी नरम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु की हथेलियां थी। और आपका सारा का जिस्म खुशबू ही खुशबू था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से बाहर आए तो बच्चों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। अल्लाह के नबी किसी के सर पर अपना हाथ फेर रहे, किसी के रुखसार मुबारक को अपना हाथ लगा रहे, किसी के कमर पर अपना हाथ फेर रहे। हजरत जाबिर कहते हैं मैं भी छोटा बच्चा था, मेरे रुखसार पर जब अल्लाह के नबी ने हाथ रखा तो मेरे सीने के अंदर ठंडक बढ़ गई और मैंने ऐसे महसूस किया कि ये हाथ अभी इत्रदान से बाहर निकला, इतनी खुशबू थी अल्लाह के नबी के हाथ। और हजरत अनस कहते हैं मैंने आज तक कोई ऐसी कस्तूरी, कोई इतर नहीं देखा जो अल्लाह के नबी के पसीने से ज्यादा खुशबू वाला। एक आदमी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की खिदमत में आया, अर्ज करने लगेगा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया है, अब रुखसती का टाइम है, मेरे पास खुशबू नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल एक खुले मुंह वाली कोई शीशी ले आना और लकड़ी साथ ले। गर्मी का मौसम था, दूसरे दिन वो शीशी लेकर आया और लकड़ी लेकर आया। अल्लाह के नबी ने अपने जिस्म से, अपने पाँव से पसीना उतार उतार के उस शीशी के अंदर डालते रहे, शीशी के अंदर काफी पसीना जमा हो गया
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنی بیٹی کو دے دینا، جب بھی ضرورت پڑے اس پسینے کو لگا لینا، اس سے بڑی کوئی خوشبو نہیں ہوگی۔ اب وہ صحابی رسول کے اپنی بیٹی کو وہ خوشبو دی کہ بیٹی یہ تیرے لیے خوشبو تحفہ ہے۔ مدینے کے اندر گھر تھا، جب وہ عورت بچی خوشبو لگاتی تو پورے مدینے کے اندر خوشبو پھیل جاتی، حتیٰ کہ اس گھر والوں کو خوشبو والا گھر کہنے لگے، یہ خوشبو والا گھر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس گلی سے گزرتے تھے لوگ پہچان جاتے تھے آپ کی خوشبو کی وجہ سے یہاں سے اللہ کے نبی گزر کے گئے۔ جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ماں پہچان جاتی تھی آج ہمارے بچے کے سر پر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا ہے اور سر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ میرے عظیم محترم دوستو، میں اور آپ کا حسن و جمال کیا بیان کریں۔ وہ صحابی جنہوں نے دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، سوئے ہوئے کو دیکھا، جاگے ہوئے کو دیکھا، جس نے کھاتے ہوئے کو دیکھا، میدان جنگ میں دیکھا، میدان بدر کے اندر دیکھا، احد کے اندر دیکھا، خندق کے اندر دیکھا، وہ صحابی جنہوں نے آپ کو مسکراتے دیکھا، جنہوں نے آپ کو غصے میں دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ حسن من کلم ترقت عینی، اور فرماتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں آج تک آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آج تک کسی عورت نے آپ سے جمال والا کوئی پیدا نہیں کیا، جنا نہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب کہا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ آپ کی آنکھوں کو دیکھو تو عیب نہیں، آپ کی پیشانی کو دیکھو تو کوئی عیب نہیں نکال سکتا، آپ کے رخسار کو دیکھو تو کوئی عیب نہیں نکال سکتا، آپ کے جسم کو کوئی دیکھے عیب نہیں نکال سکتا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وہ کہا آپ سامنے ہیں، حسان بن ثابت آپ کو دیکھ کے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بغیر عیب کے پیدا کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگلا جملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ گویا کہ خیالات میں یہ ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا یا اللہ میری آنکھیں اس طرح بنا، اللہ نے اسی طرح بنا دی۔ یا اللہ میرا چہرہ اس طرح بنا، اللہ نے اسی طرح بنا دیا۔ یا اللہ میرے رخسار اس طرح بنا، اللہ نے اسی طرح بنا دیا۔ یا اللہ میرے ہاتھ اس طرح بنا، اللہ نے اسی طرح بنا دیا۔ اے اللہ میری گردن ایسی بنا، اللہ نے اسی طرح بنا دی۔ اے اللہ میرے ہاتھ اس طرح بنا، اللہ نے ایسے بنا دیا۔ اے اللہ میری ٹانگیں اس طرح بنا، اللہ نے ویسے ہی بنا دیا۔ کَأَنَّكَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ آپ نے چاہا اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا کر دیا۔ یہ وہ صحابی ہے رسول ہیں جو ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ حسان بن ثابت ان کا نام ہے۔ انہوں نے یہ اشعار پڑھے کہ آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آج تک کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین نہیں بچہ جنا، اور آپ کو رب نے بغیر عیب کے پیدا کیا، آپ کو اسی طرح پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا ہے۔ میرے عظیم محترم دوستو، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کی صورت کو بیان کرنا، آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی چراغ جلا کر رکھ دے تو سورج کی روشنی کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ایسے ہی میری اور آپ کی حیثیت اللہ کے نبی کی تعریف کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی صورت کو، آپ کی کردار کو، آپ کی گفتار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو وہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ کے حسن جمال کو اللہ ہی جانتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، جب بھی کسی نے اللہ کے نبی کی تعریف کی، جب بھی کسی نے اللہ کے نبی کے حسن جمال کو بیان کیا، جب بھی کسی نے آپ کے اخلاق کو بیان کیا، جب بھی کسی نے پیارے پیغمبر کے چہرے کے حسن کو بیان کیا، جب بھی کسی نے آپ کے جسم کے حسن کو بیان کیا، جب بھی کسی نے آپ کی تعریفیں کی، بالآخر یہی کہنا پڑا لا یمکن سناؤ کما کانا حق کہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بالآخر انہوں نے یہی کہا اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو آپ کا رتبہ ہے، یہی ہماری زبان پر بات ہے، اور جو تعریفیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں آپ کتنے تعریفوں والے ہیں۔ تو ایسے حسین نبی ہیں میرے اور آپ، ایسے جمال والے نبی ہیں میرے اور آپ،
حسن کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں تو حسن اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے نبی کو دیکھو. اخلاق کو اگر تلاش کرتے ہو، اخلاق کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے اخلاق دیکھو. زبان کی مٹھاس اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو میرے نبی کی زبان کی مٹھاس کو دیکھ لو. اگر کسی کے ساتھ محبت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اپنی امت کے ساتھ محبت دیکھ لو. ہم کس لائن پر چل پڑے اپنے نبی کو چھوڑ کے؟ ہم کدھر آج سکون ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس حسن و جمال کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں؟ جو حقیقی حسن و جمال ہے، جو حقیقی اخلاق والا ہے، جو حقیقی محبت کرنے والا ہے، جو حقیقی خوبصورت ہے، جو حقیقی سیرت والا ہے، صورت والا ہے، آج ہم نے اس کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنا لیے، غیروں کی شکل و صورت اپنا لی، غیروں کے سارے لباس اپنا لیے، غیروں کے طور طریقے اپنا لیے. آج اس لیے میرے دوستوں ہم گمراہی کے کھڈے میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم آپ نے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور صورت اور حسن و جمال کو اپنائیں گے دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی سیرت صورت اور حسن جمال کو سوچنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.